کشمیر مسلسل چھٹے سال جامع مسجد میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نیٹ معاملہ اگر غلطی کی ہے تو اسے قبول بھی کیجیے سپریم کورٹ۔ میں مسلم اور یادو طبقے کے لیے کام نہیں کروں گا، جے ڈی یو متحدہ لیڈر دیویش چندر ٹھاکر۔ ای وی ایم بلیک باکس بن چکا ہے، اس کی جانچ کی اجازت کسی کو نہیں، راہل۔ گایوں کے نقل و حمل کے نام پر تلنگانہ میں شرنگیزی اور تشدد۔ اس انتخاب میں مودی کا نظریہ اور ان کی شبیہ تباہ ہو گئی ہے، راہل گاندھی کا پی ایم مودی پر سخت حملہ۔ شیئر بازار میں 37 لاکھ کروڑ کا نقصان مودی اور امت شاہ کی وجہ سے ہوا۔ انڈیا الائنس کے وفد کا ایس ای بی آئی سے جانچ کا مطالبہ۔ اڈیشہ کے بالاسور میں فرقہ وارانہ تصادم کے بعد حکم امتناعی نافذ، انٹرنیٹ کی خدمات معطل۔ دہلی میں شدید گرمی کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری۔ T20 ورلڈ کپ، ویسٹ انڈیز نے افغانستان کو 104 رن کے بڑے فرق سے شکست دی۔ تلنگانہ کے میدک اور مدھیہ پردیش کے منڈلا میں جو کچھ ہوا وہ اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے اور بار بار ہوتا رہے گا۔ ہوتا اس لیے رہے گا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر سرکاری ادارہ بشمول عدلیہ ہندوتوا کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہر ریاست میں ہے، چاہے بی جے پی کی ریاست ہو کہ کانگریس اور دوسری سیاسی جماعتوں کی۔ ہندوتوا کے ٹھیکیدار یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس ملک میں مسلمان خوشحال رہیں، کاروبار کریں، تعلیم حاصل کر کے ترقی کریں اور اپنے مذہب پر آوروں کی طرح عمل کریں۔ اسی لیے وہ خوشیاں چھیننے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میدک میں ایک مدرسہ ہے معراج العلوم، جس کے ذمہ داران قربانی کے لیے جانور لائے تھے، ایسے جانور جن کے ذبیحے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہندوتوادی سنگٹھنوں بالخصوص گورکشا دلوں نے گنڈوں کو یہ برداشت نہیں ہوا، لہذا پہلے تو انہوں نے کہا کہ قربانی نہیں ہونے دیں گے، سب جانور انہیں دے دیے جائیں کیونکہ جانور میڈیکلی قربانی کے لائق نہیں ہیں۔ سرکاری حکام نے انہیں یقین یہ دلایا کہ جانوروں کا طبی معائنہ کر کے ہی قربانی کی اجازت دیں گے، تب بھی کوئی شرپسند ماننے کو راضی نہیں ہوا، بلکہ سب نے مل کر مدرسے پر حملہ کر دیا، خوب توڑ پھوڑ کی اور لوگوں کو بری طرح سے مارا پیٹا۔ پھر جس اسپتال میں زخمیوں کو بھرتی کیا گیا تھا اس اسپتال میں حملہ کیا اور زخمیوں کی پٹائی کی، اور علاقے میں مسلمانوں کی جو دکانیں تھیں ان پر بھی حملے کیے، توڑ پھوڑ اور لوٹ پاٹ کی۔ شرپسندوں کا انتہائی ناجائز مطالبہ تھا کہ جانور گوشالہ کے لیے دے دیے جائیں۔ ایک خبر ایم پی سے ہے جہاں منڈلا میں مسلمانوں کے 11 گھروں پر اس شبہ میں بلڈوزر چلا دیا گیا کہ ان کے فریج میں بیف ملا ہے۔ یہ دونوں ہی خبریں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ملک میں فسطائیت کی جڑیں بہت گہری ہو گئی ہیں۔ تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت ہے، کیا اسے نہیں پتہ تھا کہ فرقہ پرست وارانہ تشدد کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے؟ کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کی حکومتوں کو فرقہ پرستوں کی طرف سے شرپسندی کا خطرہ ہمیشہ لگا رہے گا۔ یرقانی کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ غیر بی جے پی حکومتوں میں امن و امان برقرار رہے اور لوگ چین سے اپنے تہوار منا سکیں۔ ہندوستان کی تاریخ غیر بھاجپائی ریاستوں میں ہونے والے فسادات سے بھری ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تلنگانہ کی کانگریس کی حکومت نے لاپرواہی کیوں برتی؟ معاملہ کئی دن سے گرم تھا، حالات کشیدہ ہو رہے تھے، لیکن انتظامیہ غفلت کی نیند سو رہا تھا۔ اس کا نتیجہ تشدد اور لوٹ پاٹ کی شکل برآمد ہوا۔ پولیس کا کردار ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی کا تھا۔ تلنگانہ حکومت چاہیے کہ وہ شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کرے، ان پر UAPA کے تحت معاملہ درج کرے اور جو زخمی ہوئے انہیں بھی اور مدرسے کو بھی اس کے نقصان کا معاوضہ دے۔ خبر ہے کہ بی جے پی کے کچھ ذمہ داران پکڑے گئے ہیں، لیکن پکڑے جانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سخت سزا ہی ایسے شرپسندوں پر لگام لگا سکتی ہے۔ ملک کو آگے جانا ہے تو سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اگر اس ملک کو آگے جانا ہے تو سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا، اور اگر ملک کو ریلیف چاہیے تو حکومت کے جتنا بوجھ ہے اسے کم کرنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج کے عید کے روز بھی غزہ پر حملے، مزید 12 فلسطینی شہید۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کی 6 رکنی جنگی کابینہ تحلیل کر دی۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی پرمسرت تقریبات، جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری۔ پشاور عید کے موقع پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ، وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اٹلی کے قریب تارکین وطن کی کشتیوں کو حادثہ، 11 افراد ہلاک، 26 بچے لاپتہ۔ بجٹ میں صحت تعلیم کے لیے غیر معمولی وسائل مختص کیے جائیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان۔
ہندوستان کی ریاست اوڈیشہ میں بالاسور ضلع انتظامیہ نے پیر کی آدھی رات سے پورے بالاسور میونسپلٹی علاقے میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے UNI کے مطابق انتظامیہ نے یہ قدم پیر کو دو کمیونٹیوں کے درمیان بڑے پیمانے پر تصادم کے بعد امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے حساس علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہے اور شورش زدہ علاقوں میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ مقامی MP پرتاپ سارنگی اور مقامی MLA مانس دتہ نے کل رات سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ساگا ریکا ناتھ کے ساتھ میٹنگ کی، جس کے بعد شہر میں کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ سازشی ٹولے نے بانی PTI اور کارکنوں پر جعلی مقدمات بنائے ہیں اور مریم نواز کے احکامات پر بانی PTI اور خواتین ورکرز کو اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ جعلی سلطنت کو زمین بوس کر کے بانی PTI کی رہائی یقینی بنائی جائے گی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں عید کے دنوں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے سبب مختلف شہروں میں احتجاج کیے گئے اور واپٹا کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ یونین کونسل ہوتی کے سینکڑوں عوام نے عید پر بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مردان میں بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرے کے سبب تور مایار روڈ بلاک ہو گیا۔ بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف پشاور چارسدہ روڈ پر شہریوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پشاور چارسدہ روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مناسک حج آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور منا میں حجاج کرام کا آج آخری دن ہے۔ منا سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر سے حج کے لیے جانے والے 18 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام منا میں رمی جمرات یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنے میں مصروف ہیں۔ حجاج کرام مغرب سے پہلے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور جو آج مغرب سے پہلے روانہ نہیں ہو سکے گا وہ کل شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد مکہ روانہ ہوگا۔ حجاج کرام کے مکہ مکرمہ پہنچنے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی، طواف خانہ کعبہ اور نماز طواف کے بعد مناسک حج مکمل ہو جائیں گے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ لاکھوں حجاج کرام اس وقت بھی خانہ کعبہ میں طواف میں مصروف ہیں۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے رفح کراسنگ کے ٹرانزٹ ہال کو نظر آتش اور اس سرحدی گزرگاہ کی تنصیبات کو تباہ کرنے کے اسرائیلی فوج کے اقدام کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے مظلوم عوام کی نسل کشی اور دیگر وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے رفح پاس کی سرحدی تنصیبات کو تباہ اور ٹرانزٹ ہال کو نظر آتش کر کے ایک اور جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ فاشسٹ صہیونی حکومت کا یہ اقدام کھلا جنگی جرم ہے جو کسی بھی طرح قابل توجیہ نہیں ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کا یہ اقدام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ صہیونی فوج شوقیہ تخریبی کارروائیاں اور وحشیانہ جنگی جرائم کا ارتکاب کرتی ہے جو بین الاقوامی سطح پر مذمت کا متقاضی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ ان وحشیانہ جنگی جرائم پر صہیونی حکام سے جواب طلب کرے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے اس وحشیانہ جنگی جرم سے بیرونی دنیا سے مظلوم فلسطینی عوام کا رابطہ منقطع کر دینے اور ہزاروں فلسطینی زخمیوں اور بیماروں کے علاج کے لیے باہر جانے کا راستہ بند کر دیا ہے۔ حماس نے واضح کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو اپنے اس وحشیانہ جنگی جرم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حماس نے بین الاقوامی برادری سے غزہ کے عوام تک جلد سے جلد انسان دوستانہ امداد پہنچانے اور انہیں بھوکمری سے نجات دلانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ پیر کو میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب اسرائیلی حکومت کے فوجیوں نے رفح پاس کی تنصیبات تباہ اور اس کراسنگ کے ٹرانزٹ ہال کو نظر آتش کر دیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔
حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین کو بھوتیا شہر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ الجلیل اور مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں میں 5200 ہیکٹر کا علاقہ شمالی مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ کے حملوں کے آغاز کے بعد سے جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ یہ ایسے نقصانات ہیں جن کی تلافی اسرائیلیوں کے لیے تقریباً ناممکن ہے اور اسرائیل کے لیے ایک بڑا بحران بن گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جولان کی پہاڑیوں میں الجلیل اور مقبوضہ علاقوں میں جنگ کے نتیجے میں ہونے والے بھاری نقصان سے ابھرنے میں برسوں لگیں گے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے پیر کی رات اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں مزید 83 عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ارنا نے فلسطین الیوم کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے پیر کی رات بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں صہیونی فوجیوں کے 2 حملوں میں 10 بے گناہ فلسطینی شہید اور 73 زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق نئے اعداد و شمار کو شامل کرنے کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 37,347 ہو گئی ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں کے حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 85,372 ہو چکی ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے ایک اور رپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ پر صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں تقریباً 16,000 بچے 3,006 بچے لاپتہ ہیں، جن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہوں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے عید کے فوری بعد فیصلہ کن مارکا شروع کیا جائے۔